بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال ماہ شعبان کے کچھ مشترکہ اعمال ہیں جن میں چند عرض کر رہی ہوں۔ ہر روز 70 مرتبہ کہنا چاہیے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ میں بخشش چاہتی ہوں اللہ سے اور توبہ کی امید مانگتی ہوں۔ ہر روز 70 مرتبہ کہنا چاہیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی بخشش کی طالب ہوں اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بخشنے والا مہربان ہے، زندہ و نگہبان ہے، اور میں اس کے حضور توبہ چاہتی ہوں۔ بس جیسے بھی عمل کرے، مناسب ہے کہ انسان جو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ میں بہترین عمل استغفار ہے، اور اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 2 ہے اس مہینے میں صدقہ دے، اگرچہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو، اس سے خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم ماہ شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کی، فرزند رسول، شعبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے؟ آپ نے فرمایا، قسم بخدا کہ اس کا اجر و ثواب بہشت ہے۔ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ کا بہترین عمل صدقہ و استغفار ہے۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ دے، پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم الجثہ اونٹ بنا دیتے ہو۔ چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز احد کے پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ نمبر 3 ہے پورے ماہ شعبان میں 1000 مرتبہ کہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم عبادت نہیں کرتے مگر اسی کی، ہم اس کے دین سے خلوص رکھتے ہیں اگرچہ مشرکوں پر ناگوار ہی گزرے۔ بس اس کا ذکر بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، جس میں ایک جز یہ ہے کہ جو شخص مقررہ تعداد میں یہ ذکر کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ ماہ شعبان کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھے تاکہ خدا دین و دنیا میں اس کی ہر حاجت پوری فرمائے۔ واضح رہے کہ روزے کا اپنا الگ اجر و ثواب ہے، اور روایت میں ہے کہ شعبان کی ہر جمعرات کو آسمان سجایا جاتا ہے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں، خدایا آج کا روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے تو خداوند کریم دنیا و آخرت میں اس کی 20 حاجات کو مستجاب فرماتا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ ماہ شعبان میں مومن کو چاہیے کہ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیجے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ماہ شعبان کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، حسنات کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے محلات سستی قیمت
اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں۔ بس عبادت کرو اور انہیں خرید لو۔ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنایا ہے، تم گمراہی، نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو، شابان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے حسنات و خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا، جو شخص شعبان میں ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 نیکیاں لکھے گا، اور ہر نیکی 1 سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ افضل روزے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ماہ رمضان کے، اور ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے روزے، اور ماہ شعبان میں جو صدقہ کی فضیلت ہے وہ اس قدر ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، ماہ شعبان کا بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صدقہ اور استغفار۔ جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کرے پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا کہ جیسے تم اونٹنی کے بچے کو پال کر بہت بڑا اونٹ بنا دیتے ہو، چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین سے سنا، جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا تقرب عطا کرے گا، قیامت کے دن اس کو عزت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح امام خمینی کے عرفانیات کے استاد آیت اللہ سید علی آقا قاضی ماہ شعبان کے ہر جمعے کو زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے کی بہت تاکید فرماتے تھے، اور ماہ شعبان کے آخری 3 دن روزے رکھنے کی بے انتہا فضیلت ہے کہ وسائل الشیعہ میں ہے، اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں 3 دن روزے رکھے اور اپنے ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل 2 ماہ روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔